اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ایک بھائی نے سوال کیا ہے، کہا ہے کہ میں گناہوں کی عادت چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن وہ مجھ سے چھوٹتے نہیں، نماز بھی پڑھتا ہوں لیکن بد نگاہی بھی مجھ سے ہو جاتی ہے، تو مجھے اس کا کوئی حل بتائیں۔ اس کا بڑا تفصیلی بھی جواب ہو سکتا ہے، لیکن میں صرف مختصر سے وقت میں یہی آپ کو بتاؤں گا، یہی کہوں گا کہ اپنی صحبت کو اچھا کر لیں، اپنے دوست احباب ان کے پاس بیٹھیں کہ جو نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، کیونکہ اچھے لوگوں کی صحبت سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی مثال بھی دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ اچھے لوگوں کی صحبت کستوری کی مانند ہے اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو جو بندہ اچھے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو حضور نے اس کی مثال دی کہ وہ کستوری کی مانند ہے اور اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو یعنی اچھے لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اچھے کام کی تلقین کریں گے، اچھے کام کی طرف لے کے چلیں گے، وہ برائی سے آپ کو روکیں گے، برے کام سے بھی آپ کو روکیں گے۔ اور پھر حضور نے فرمایا کہ برے کام کی صحبت کے حوالے سے، برے دوست کی صحبت کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ وہ ایسے ہے کہ جیسے بٹی میں جھونکنے والا ہے، اور وہ بری صحبت ہے۔ تو جب آپ کسی برے شخص کے پاس بیٹھیں گے، بری صحبت میں بیٹھیں گے، تو وہ آپ کو برائی کی طرف لے کے جائے گا۔ اور ایک ہمارے بزرگ ہیں میاں محمد بخش عارف کھڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت اس حدیث پاک کی تفسیر کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ برے بندے دی صحبت یارو جیوے دکان لوہاراں، کپڑے پاویں کنج کنج بئیے تے چنکا پین ہزاراں۔ کہتے ہیں کہ برے بندے کی صحبت میں جب بندہ بیٹھتا ہے تو وہ گناہ نہ بھی کرے تو اس کی صحبت کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، یعنی عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی تفسیر کر رہے ہیں۔ جیسے حضور نے فرمایا کہ کستوری بیچنے والے کے پاس جو بیٹھتا ہے تو اسے فائدہ ہی فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضور حضرت میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ اچھے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان اتارا، سودا پاویں مول نہ لئیے کھلے آن ہزاراں۔ تو جب ہم اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، ان نیک لوگوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی صحبت کا اثر ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ وہ ہمیں ہر برائی سے روکیں گے، ہر گناہ سے روکیں گے، ہمیں بد نگاہی سے روکیں گے، ہمیں اچھے اخلاق کا درس دیں گے، اچھے کام کی تلقین کریں گے، نماز کی طرف ہمیں لے کے چلیں گے، سنتوں پر عمل کرنے کا ہمیں کہیں گے۔ تو یہ اچھی صحبت ہوتی ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اگر آپ گناہوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے آپ کو اس کے متعلق بتا دیا، اور اس کے حوالے سے ایک دو وظیفے بھی جو ہمارے بزرگان دین نے ان کو لکھا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ اچھا بننے کے لیے یہ وظیفہ بڑا ہی اچھا ہے۔ کوئی بندہ روزانہ 1000 مرتبہ یا واحدو، یعنی تنہائی کے اندر بندہ بیٹھے اور یہ تسبیح پڑھے، 1000 مرتبہ پڑھے، یا واحدو یا واحدو یا واحدو۔ تو یہ وظیفہ اچھا بننے کے لیے، سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، اس کے لیے بڑا کارآمد ہے۔ پھر ایک اور وظیفہ، چھوٹا سا وظیفہ ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ یا خبیرو کثرت کے ساتھ بندہ پڑھے، یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، یعنی چلتا پھرتا، اٹھتا بیٹھتا، آتا جاتا، اس وظیفے کو بندہ پڑھتا رہے۔ اور پھر ایک اور وظیفہ جو بڑا ہی زود اثر ہے اور حدیث پاک سے یہ ثابت ہے کہ اگر شیطان اپنے لشکر کے ساتھ بھی آ جائے
اپنے چیلوں کے ساتھ بھی آ جائے اور بندے سے گناہ کروانا چاہے تو وہ نہیں کروا سکتا. بالکل مختصر سا وہ وظیفہ ہے، تو اس کو بھی آپ سماعت کریں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص وہ بندہ پڑھے. تو کہتے ہیں یہ اتنا زود اثر وظیفہ ہے کہ اگر شیطان اپنے لشکر کے ساتھ بھی آ جاتا ہے اور بندے سے گناہ کرانے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے تو وہ بندے سے گناہ نہیں کروا سکتا جب تک وہ بندہ خود گناہ نہ کرے. جب تک وہ بندہ خود گناہ نہ کرے گا تو شیطان اپنے لشکر کے ساتھ بھی کوشش کر لے گا تو اس بندے سے گناہ نہیں کروا سکتا. تو یہ 3 وظیفے بھی میں نے آپ کو بتا دیے. تو سب سے بہترین اس کا حال یہی ہے کہ اپنی صحبت کو اچھا کریں، اپنی مجلس اچھی کریں، اپنی بیٹھک کو اچھا کریں. جب ہم اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس کا بہت زیادہ نفع ہوگا. اور یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور و فکر کریں گے. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں آگ میں کھڑا ہوں اور آگ مجھے نہ جلائے، یہ نہیں ہو سکتا. وہ آگ میں کھڑا ہوگا تو آگ اس کے کپڑوں کو، اس کے جسم کو ضرور جلائے گی. اور کوئی بندہ تالاب کے اندر کھڑا ہو اور کہے کہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو تو یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ پانی اس کو اور اس کے کپڑوں کو گیلا کرے گا. تو اگر بندہ بری صحبت کے اندر بیٹھے، برے لوگوں کے اندر بیٹھے اور کہے کہ گناہ نہ کروں، یہ نہیں ہو سکتا. تو آپ اپنی صحبت کو اچھا کریں، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کی مجلس کو اختیار کریں، اولیاء اللہ کی مجلسوں میں جائیں، علماء کے پاس بیٹھا کریں. جو دوست سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھیں، ان کے ساتھ محبت رکھیں، تو انشاءاللہ آپ سے گناہ جو ہے وہ دور چلے جائیں گے، گناہوں کی عادت چھوٹ جائے گی. تو یہ ایک اچھی بات تھی، اچھا میسج تھا جو میں نے اب تک پہنچانا تھا اس بھائی کو جس نے مجھے پوچھا. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسے اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اپنی حفظ و امان کے اندر رکھے، ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. تو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میں اپنے دوست احباب سے یہ گزارش کرتا ہوں اسے لائک ضرور کیا کریں، اپنے دوست احباب سے ثواب کی نیت سے شیئر بھی ضرور کیا کریں، اور جو اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.